وہب بن منبہ کہتے ہیں رأیت فی بعض الکتب المنزلہ یا عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، فیما امرتک، جو میں نے تجھے حکم دیا، ولا تعلمنی بما یصلحک، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، انی عالم بخلقی، میں نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، میں ان کو جانتا ہوں، انما اکرم من اکرمنی، میں اس کا اکرام کروں گا جو میرے حکم کا اکرام کرے گا، وَأُهِينُ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ أَمْرِي، اور میں اس بندے کو ذلیل کروں گا جو میرے حکم کو ہلکا سمجھے گا، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اور میں بندے کے حق میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، جب تک کہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا۔ تو معلوم ہوا ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے، اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے اللہ ہمیں دنیا میں رسوا فرما دیں گے۔ چنانچہ گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اللہ الا ان یذل من عصاہ اللہ عصاہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ وما اذنب عبد فی اللیل، اور بندہ رات کو گناہ نہیں کرتا، الا اصبح، مگر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے، ومذلتہ علی وجہہ، کہ ذلت گناہ کی اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کے وقت چہرے پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لو لم یکن فی المعصیۃ الا النکارۃ فی الوجہ والظلمۃ فی القلب لکان فی ذلک کفایہ، کہ اگر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا، چہرے کے اوپر ذلت آتی، تو گناہ کی یہ سزا کافی تھی، یہ جائے کہ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا عطا فرمائے گے۔ تو انسان اپنے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت کو سجا لیتا ہے، اور انسان کتنا چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے، اللہ اس عبادت کے نور کو اس کے چہرے کے اوپر سجا دیتے ہیں۔ تو انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی تقابل کرنا ہو تو اہل اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیں، کیا بکھرے بال، چہرے ان کے ایسے جیسے پتہ نہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا سکون اور طمانینت کا، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اہل اللہ کے چہرے کو دیکھو تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی 3 تاثیر تو پکی ہیں۔ قلت الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں فیکٹریوں والے بھی اگر گناہوں کی لائن پہ لگ جائیں ان کو بھی رزق کی تنگی، کیا 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اس کی پیمنٹ رک گئی، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کیش ان ہینڈ ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیسے چلائیں۔ اب ویسے کروڑوں پتی مگر پریشان کہ جی بنے گا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تاثیر الرزق، رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں۔ حضرت پتہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا یہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے،
اللہ ان عاملین سے بچائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا. تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی, ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا, ہاں میری نند نے کچھ کر دیا, چچا نے کچھ کر دیا. الٹا ایمان خراب ہوتا ہے, قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ. تو کسی نے کچھ نہیں کیا, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے. وہ جی لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے, کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے. اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, روک نہیں سکتی. اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, کچھ دے نہیں سکتی. تو اللہ کو اللہ سمجھیے. یہ کیا ہوا فلاں نے کاروبار باندھ دیا, فلاں نے رشتہ باندھ دیا, کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا. ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی. ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ, ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا, حل نہیں کر سکتے. جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے. تو بھائی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے؟ ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں. حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں, اپنے اللہ سے سلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں, میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا. آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے, اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے. آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے گناہ ہمارے لیے دنیا میں جینا عذاب بنا دیتے ہیں. اس لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیتے ہیں. کیا؟ اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے, وہ اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا راضی ہوتا ہے. جب بھی پوچھو کیا حال ہے, وہ کہے گا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں, بہت خوش. جس کو اللہ نے جہنم بھیجنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیا چھوٹوں گا.